اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ آج آپ کے خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کس عمل پر بنی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یعنی کس گناہ کی نحوست سے ان کو بندر بنا دیا۔ ان کی کون سی ناشکری تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرتناک سزا دے دی۔ دوستو، بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرے۔ ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتی اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی، اور ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہے۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملی تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بےتاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلے سے مچھلیاں پکڑی جائے تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہے اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعے کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائے اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائے، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے اور خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بدعملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ان کو تو خود خدا سنبھال لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوستو فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، تو دوستو اور وہ ان کو جواب دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں معذراتً الی ربکم ولعلہم یتقون، تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے اور اس توقع پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائے۔ منع کرنے والوں نے حق امر بالمعروف ونہی عن المنکر ادا کیا، یہاں تک انہوں نے اپنے اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس ہیلے سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو عرصے سے یہ کام کرتے آئے ہیں، اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی تونگر ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تھا
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بددعا فرمائی، حق تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور ایک دم ان کی جلد کی طرف دفع ہو کر ان کی کال نے بندروں کی کال کا اور شکلوں نے بندروں کی شکلوں کا روپ دھار لیا، اور بولنے کی قوت بھی ان سے زائل ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جوان افراد بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے، 3 دن میں اسی حالت میں مر گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے اس ہیلا جو فرقے کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے، بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا، اور ایک دروازہ ہیلا جو نافرمانوں کے لیے، اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کہ کافی دن چڑھ گیا ہے، لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بما عورتوں اور بچوں کے بندر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہے، اور وہ کل کے انسان بندر کی صورت میں بدل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو، یعنی جو نافرمان تھے، جس نے داؤد علیہ السلام کی بات نہ مانی، وہ بندر بن گئی۔ جن کی دمیں نکلی ہوئی ہے، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، اور عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہے۔ ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، اور یہ فلاں بچہ ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ آسمانی آواز آئی کہ تم بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے، اور جو لوگ انہیں اس مکروہ ہیلے سے روکتے تھے اب وہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو، ہم پہلے ہی سے تمہیں نہیں روکتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے کہ ہاں تم نے ہمیں منع کیا تھا، لیکن زبان ان کی بند تھی اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے سور بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس و ابن جریر و ابن ابی حاتم سے بسند صحیح روایت ہے کہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، نہ اس نے کھایا، نہ اس نے پیا، نہ اس کی نسل چلی۔ یہ بندر جو اب ہے اور اس وقت بھی تھے، یہ تو جانور ہے جو اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام ہیلا جوئی سے بچو۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا دے۔ دوستو، داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ نبی کی بات نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا،
لیکن الحمدللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایسے دعا فرمائی ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی اگر کوئی بھی بڑا گناہ ہو جائے لیکن اللہ پاک اس پوری قوم کو تباہ نہیں کرتا، عذاب آ جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو اس نے اس امت کے لیے کی ہے۔ نہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس امت میں ایسی کون سی گناہ ہے جو پچھلی امتوں میں نہ ہوتی تھی؟ ہر گناہ اس امت کے اندر موجود ہے اور وہ اس گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے میرے بھائیوں اور دوستو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ کل کو موت آئے گی اور اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، ہم اللہ سے اس حال میں ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پر چلا دے۔